بالکل آپ سیٹن کی اسپیچ دیکھیں, بٹ دو دا فیلڈز بی لاسٹ آل از ناٹ لاسٹ. کیا کمال ریزیلینس ہے اس کی جس کے ساتھ وہ ہاؤس اوپن کر رہا ہے. تو یہ ایک ان پڑھ ماں بھی بڑی آئیڈیل ہو سکتی ہے ان دس وے. کہتی میں تے ان پڑھ سا, میں انہاں دیاں ڈائریاں ویکھدی سا کالیاں ہوندیاں, انہاں ਉੱਤੇ میں لیکا مار لیندی سا, 1 2 3 ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਅੱਜ 4 ਕੰਮ 5 ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ کرके ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ. یہ بھی میں نے ایسے بھی مدرس دیکھی کہ وہ سوئی ہی نہیں اٹھی اور لوگ اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے. وہ ماں کو نیند کیسے آتی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. کہیں کہیں پہ تو ویژول پولوشن بھی ہے. ویژول پولوشن سے مطلب کہ میٹرک میں اتنے نمبر, اس کا بورڈ لگنا, اس کی فوٹو لگنی, اس کے اندر کمپٹیشن, عجیب سا ایک. اور ہم کس دور میں ہیں؟ تو کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, فقدان ہے. 6ٹھی جماعت میں تھی, الحمرہ میں تقریر کی. کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ 6 کلاس میں تھی. کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو میرے خیال سے 1990 پتہ نہیں کون سا. نہیں ہم نہیں کیلکولیٹ کرتے. پہلے 5 سال بچے کے ہاتھ میں موبائل کبھی بھی نہ دیں. اور جس دن میرا فون کبھی گھر رہ جائے تو میرے لیے وہ بڑا پیارا دن ہوتا ہے. اوہ پرسکون. میری جب بیگم میکے جاتی ہے تب مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے. اچھا آج آپ کی بیگم اگر پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہے, ان کو بلاک کیا ہوا میں نے سوشل میڈیا کے ہر جگہ سے. مہاتما گاندھی کہتے رہے جناح کو انہیں مت جگاؤ, پھر انہوں نے سونا نہیں ہے. وہ ہمیں جناح ایسا جگا گئے ہیں کہ اب ہمیں نیند نہیں آ رہی. یہ بس. السلام علیکم ڈیئر فیلس, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. اگر آج آپ کو میرے چہرے پہ گھبراہٹ نظر آئے نا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جب بھی میرے پوڈ کاسٹ میں کوئی استانی آ جاتی ہے نا, میں ڈر جاتا ہوں, مجھے اپنا اسکول یاد آ جاتا ہے اور ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے میں نے سبق یاد نہیں کیا ہوا. میرے ساتھ مس نادیہ جعفری صاحبہ موجود ہیں, بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں. میم کیسی ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ ایک تو مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, لیکن جو آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ ایک استاد سے آپ ڈرے ہوئے ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ رسپیکٹ ہے, ہاں فیئر تو نہیں ہے نا. یہ دونوں چیزیں بڑی انٹر لنکڈ ہیں آپس میں, ہے نا. فیئر رسپیکٹ بن جاتا ہے, رسپیکٹ فیئر بن جاتا ہے. جیسے ہم مائیں ابے سے ڈراتی ہیں نا, تو وہ رسپیکٹ ہوتا ہے, وہ فیئر بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ باپ سے ہم دور ہو جاتے ہیں. قرآن پاک سے بھی ایسی رسپیکٹ کے چکر میں دور ہو جاتے ہیں, غلاف میں ڈال کے باپ کو بھی آخری شیل میں رکھ دیتے ہیں, قرآن پاک کو بھی رکھ دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. رسپیکٹ محبت کے ساتھ ہے, خوف کے ساتھ نہیں ہے. بالکل. اور جب محبت ہے تو پھر اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ اٹرنل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, زبردست. بہت اعلیٰ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ایم فل کیا انگلش میں؟ میں نے کیا انگلش میں ماسٹرز کیا, لیکن جو میرا پھر ایم فل تھا وہ میں نے کیا ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں. صحیح ہے. چلے میں آپ کی فیلڈ سے ہی نا ملتا جلتا سوال کروں گا. ضرورت نیوٹن بننے کی ہے, ہمیں ملٹن کیوں پڑھاتے رہتے ہیں آپ؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت قسم کی ذہانتیں رکھی ہیں. لیفٹ برین رائٹ برین کے ابھی آپ نے تصور سنا, کریٹیوٹی بھی ہے, لاجک بھی ہے. لہٰذا ملٹن اور نیوٹن دونوں بڑے اہم ہیں. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کی جب ہم کردار سازی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ان کو ڈیفینیٹلی صرف سائنسدان تو نہیں بنانا. ٹھیک ہے. تو ایک سائنسدان شاعر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میوزک بھی پلے کر سکتا ہے. تو یہ ساری اسکلز تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انٹیلیجنسز بندے میں ڈالی ہوئی ہیں نا, ایسے نے تقویم پہ بنایا. تو ملٹن پڑھنے سے جو لٹریچر سے جو شخصیت کے اندر جو کردار کے اندر خوبصورتی آنی ہے, وہ آپ کو لاجک اور اس میں نہیں آئے گی. ہاں بالکل. آپ سیٹن کی اسپیچ دیکھیں, بٹ دو دا فیلڈز بی لاسٹ آل از ناٹ لاسٹ. کیا کمال ریزیلینس ہے اس کی جس کے ساتھ وہ ہاؤس اوپن کر رہا ہے. تو اقبال پھر وہ ابلیس کی مجلس شورا نہ لکھتے نا, تو ہم پھر اگر گورے کو کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہمارے اپنے ہیرو نے یہ لکھی. پھر آپ اگر آ جائیں ٹورڈز نیوٹن, تو ایکولی امپورٹنٹ کہ کسی کی ریسرچ آبزرویشن ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے بچے کو انکوائری بیسڈ لرننگ آ رہی ہے, تو بہت ہر امپورٹنٹ. لٹریچر, سائنس, میوزک, لاجک. صحیح ہے. اچھا, اصل میں نے نا وہ جو انڈیا کے ہیں ابوالکلام, ٹھیک ہے, ان کی ایک میں نے ریسنٹلی کو ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اندازہ یہ ہوا کہ جن جگہوں پہ سائنٹسٹ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں امریکہ کے اندر, وہاں پہ اصل میں سائی فائی فلمز بہت زیادہ بنتی ہیں.
ٹھیک ہے, اور سائنس فکشن جو ہے نا لوگوں کو پڑھائی بہت زیادہ جاتی ہے, تو بچپن سے ہی نا ایک ڈیولپمنٹ بندے کی شروع ہو جاتی ہے کہ یار کلچر اصل میں یہ ہے, دنیا اصل میں یہ ہے, آگے جا کے مجھے ناسا کو ہی جوائن کرنا ہے, یہ چیز کرنا ہے. ہمارے ہاں بچپن سے کوئی بک ریڈنگ کی طرف کوئی دھیان, کوئی اس طرح کی فلمیں بچوں کو دکھانے کا کوئی اس طرح کی کوئی فکر میری نظر سے نہیں گزری. ایگزسٹ کرتی ہے یا ہونی چاہیے, کیا کہیں گے؟ کام تو ہو رہا ہے پاکستان میں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بٹ پیپل آر ورکنگ ان سائلوز. مختلف آپ کہہ لیں کونوں میں ہم کام کر رہے ہیں, کوئی اس ڈومین میں یہاں کر رہا ہے, کوئی یہاں کر رہا ہے. بچوں کے لیے سائنٹیفک فکشن بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے ایک یاد آ گیا کہ میں ایک پبلشنگ کمپنی تھی, انہوں نے نئی سائنٹیفک فکشن اسٹارٹ کیا آج سے کوئی 10 سال پہلے. They called me for all kind of feedback regarding the scientific fiction. So I went there, we have spent the whole day, ہم وہاں بیٹھے رہے, وہاں پہ وہ go through کیا. اب بہت کمال قسم کے ایجوکیشنسٹ موجود تھے, سب کا فیڈ بیک تھا, لیکن ایک چیز شاید اگنور ہو رہی تھی. Then I tried to come to that very point which was very important, اور اس میں یہ تھا کہ تمام سائنٹیفک فکشن بیسڈ کر رہی تھی ایک خاص قسم کے ورڈ کے اوپر. ایلین کا ورڈ ہے یا ایک میجک کی دنیا ہے, ساری فکشن ہی اسی کے اوپر تھی. تو بچے کو جب آپ سائنٹیفک فکشن کے قریب کریں تو اس میں اسپیس سائنس بھی ہے, اس میں نیچرل سائنس بھی ہے, اس میں دیر آر سو مینی تھنگس. تو ہم کیوں صرف انہی چیزوں کو لے کے میجک اور ایلینز اور اس کے اوپر, کیونکہ یہ ایک اور طرح کا یوٹوپیا ہے جس میں بچہ جائے گا, وہ امپورٹنٹ ہے, امیجنیشن کے لیے ہے, لیکن آپ سیریز ہی اس پہ بنا دیں. تو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. اکیڈیمیا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے چیزوں کو, ہمیں بچوں کو تحقیق سکھانی ہے, سوال کرنا. ہم تو سوال ہی نہیں کرنے دیتے, نہ پوچھتے ہیں کوئی سوال ہے, اور کوئی پوچھ لے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے سوال ہی کیوں کر دیا. ہمارے اساتذہ کرام بھی بہت سے ایسے ہیں کہ اگر سوال نہیں ہو رہا کلاس میں تو انہیں پوچھنا چاہیے کہ سوال آج کیوں نہیں ہوا. جیسے آج کی کلاس میں سوال کی موت کیوں ہو گئی, یہ تو تعلیم کی موت ہو گئی, وہ تو قبرستان بن گیا کلاس روم جہاں سوال کی موت ہو گئی. تو پھر ہمیں دراصل اس کے اوپر استاد کو بھی سوچنا ہے, اور بچہ جب سوچتا ہے, جستجو کرتا ہے, وہ سوال اٹھاتا ہے. مسئلہ یہ ہم اس کو کریوسٹی کریٹ ہی نہیں کر پاتے. جب اساتذہ کرام, ایسے اساتذہ کرام جو کریوسٹی نہیں کریٹ کر پاتے, ان کی کلاس میں سوال نہیں اٹھتے. خود انفیریورٹی کمپلیکس کے شاید مارے ہوتے ہیں وہ. بالکل, ان کو میرے خیال سے علم بھی محدود ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. وہ اپنے سبجیکٹ کا نالج, ڈگریز تو لے کے آتے ہیں, لیکن ریفرنس بکس کو پڑھنا, لائبریریز میں جانا, یہاں اس کے بارے میں ریسرچ کرنا, یہ نہیں ہے. ان کے پاس لمیٹڈ اپنے ٹیکسٹ بک کا, آج بھی اگر یونیورسٹی بھی پریسکرائب کر رہی ہیں, کتابیں لکھ کے دے رہی ہیں کہ یہ کتابوں سے تیاری کریں تو پرچے میں آئے گا, تو کہاں گئی پھر ہماری پراپر ریسرچ؟ تو ابھی بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں. تو ہمیں دراصل ایک ایون اسکائی از ناٹ دا لمٹ فار دیم. غزالی کو دیکھیں, رومی کو دیکھیں, امام بخاری کو دیکھیں, اگر 9 سال کی عمر میں 4000 احادیث ان کو ازبر تھیں, تو یہ بھی لوگ وہی تھے. اور ہمیں ایکچولی میرے خیال سے بچے میں اللہ نے بہت بہت زیادہ اسپارک رکھا ہوتا ہے, انٹیلیجنسز رکھی ہوتی ہیں جو ٹیچر کو ایکسپلور کرنی ہے. تو وہ کیونکہ خود لمیٹڈ, اگر میرا نالج لمیٹڈ ہے, میں نے اپنی ڈگری تک پڑھا ہے اور آگے میں نے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا, تو میں اس کے سوال کا بھی جواب اچھا نہیں دے سکوں. ٹھیک ہے. ڈونٹ یو فیل کہ کمرشلزم کے مارے گئے ہیں سارے اسٹوڈنٹ بھی, پیرنٹس بھی اور ٹیچر بھی, کہ ایک ٹیچر کو تو یہ پتہ ہے نا, لیٹ سے اس کی 50,000 اگر اس نے پے لینی ہے, ایک ایوریج مثال لو, وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے ان کو ایکسٹرا بتانے کی, کرنے کی, لیٹ جسٹ سرو دا پرپز, اتنا سے اتنا سلیبس ہے, اس کو کمپلیٹ کروایا, گھر جاؤں کھانا کھاؤں, اتنا ہی مجھے کرنے کی ضرورت ہے. جو ایکسٹرا کر رہے ہیں ان کو کیا کوئی 50 کے بجائے کوئی 60,000 سیلری ان کو مل رہی ہے, ان کو کچھ بھی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. اور ایک استاد کی طرف ایک جو رویہ ہے اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کا, وہ بھی چینج ہو گیا. اس میں میں کہوں گا کمرشلزم کا دوش ہے. وہ یہ کہ ہمارے ٹائم پہ ٹیچر پیرنٹ کو بلایا کہتا تھا انہیں اے کیتا ہے. اب ہم پیرنٹ کو بلاتے ہیں اور ٹیچر کا بتاتے ہیں, ٹیچر ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, یہ ساری کی ساری جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں میں یہ سمجھتی ہوں جو انڈسٹریل ایرا گزر گیا, ہم اس کا ابھی تک شکار ہیں. ہم کمرشلزم کا شکار ہیں, اور ہمیں دراصل اسپیشلی
ایک جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ایجوکیشن کے اندر جس میں ہائی اپس کو سمجھنا ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اتھارٹیز زیادہ آتی ہیں. آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی لے لیں, دونوں میں امپورٹنٹ ہے, پبلک پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں کام بھی کر رہی ہوں, تو آئی ہیو اے ویری کلیئر آئیڈیا اباؤٹ اٹ کہ کس طرح ٹیچرس ٹرمینیٹ ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی کمپلین پہ. تو ایک بچہ ہے جس کو خود سمجھ نہیں ہے, تو اس کی ایک چھوٹی سی کمپلین پہ ٹیچر جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بحیثیت معاشرہ, بحیثیت آپ یہ کہیں کہ تمام جو سربراہان ہیں ایجوکیشن انڈسٹری میں, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم انڈسٹری کہتے ہیں اس کو, لیکن ایجوکیشن سیکٹر ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سیکٹر ہے, اور وہاں پہ کمرشل ہونا اور اس طرح اس کو بزنس ماڈل بھی بنائیں, بٹ جو اس کی ایک ایتھکس کا پہلو ہے, جو اس کے اندر بیسکلی پروفیشنلزم کا پہلو ہے, وہ باقی شاید سیکٹر سے بہت مختلف ہے. عزت نفس ٹیچر کی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اساتذہ کرام کے لیے جو ایک رسپیکٹ کا پہلو ہے وہ سربراہان نے بھی بنانا ہوتا ہے, وہ پرنسپل نے, ایم ڈی نے, ڈائریکٹر نے, سب اونرز نے, انہوں نے بھی سیٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کی بھی ٹریننگس اس طرح سے نہیں ہوتی, پروفیشنل ایتھکس نہیں ہوتی ہیں اکثر, تو وہ ایک کموڈٹی سمجھتے ہیں. ٹیچر بھی ایسے ہی ہے, وی کین ریپلیس, اوکے فائن, اور ہم ان کے سامنے ان کی کر دیں. لیکن جو اچھے ادارے ہیں وہاں ابھی بھی بہت زیادہ ایتھکس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ کمپلینس کو اور چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور وہی ادارے پھر آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اپنا ایک نام بھی بناتے ہیں, ایک تاریخ بھی رقم کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کو میں کبھی بھی ریکمینڈ میں اور آپ نہیں کر رہے اور نہ کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. ایک اور اسپیکٹ ہے جو یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہوگا, اور وہ ہے ٹیچرز کا وہ پہلو کہ ٹیچرز کے اندر کتنی پروفیشنل ایتھکس ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچرز کتنی ٹرینڈ ہیں. ٹیچرز بذات خود اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ میں کتنی سیریس ہیں. آج ٹیچر کو ایک چھوٹا سا لیسن پلان لکھنا بھی اتنا مشکل لگتا ہے, جب کہ دیر ور ٹائمز جب ٹیچرز بہت لمبے لیسن پلان لکھتے تھے, ایکٹیویٹیز بناتے تھے, اسٹریٹجیز, اس کے چھوٹے چھوٹے ریسورسز کو اٹیچ کرتے تھے ساتھ. اس حد تک ایک ایک منٹ میں ہم نے کیا کرانا ہے وہ حلال کرنا ہے, وہ حلال لقمہ گھر لے کے جانا ہے. ایک ایک منٹ میں جو کرانا ہے وہ ہمارا اٹیچ ہو, ساتھ میں ایکٹیویٹیز اٹیچ ہوں, وہ ریسورسز اٹیچ ہوں, اور ہمارے وہ رجسٹرز جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے. لیکن آج کا ٹیچر اسے کہیں کہ آپ 4 لائنیں لکھ لیں میتھڈالوجی کیا کرانی ہے, تو وہ اس پہ بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں جو اس پہ آتے نہیں ہیں, ان کو لگتے تو بہت برڈن سم بات ہے. تو دونوں طرف سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر بذات خود ٹریننگ خود سے لینے کا پیشن ہونا چاہیے. ہر وقت ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہیڈ آفس ہمیں کوئی لیسن پلان بھیجے گا تو ہم وہ امپلیمنٹ کریں گے, پکی پکائی کھیر. آپ کی کریٹیوٹی کہاں گئی؟ سو واٹ آر دا چینجز یو آر میکنگ ان دیٹ لیسن پلان. پھر ہمیں جو ہے وہ تنخواہ اتنی ملتی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو موبائل بھی یوز کر لیں گے کلاس روم کے اندر. ہم تو وہ جو پروفیشنل ایتھکس اور جو ایکچولی محنت درکار ہے استاد کو ہر دور میں, اس کے لیے تنخواہ تو ہوتی نہیں, اس کا نیم البدل, اس کا اجر تنخواہ تو ہے ہی نہیں, نہ کبھی پہلے تھی نہ اب ہے. ہاں آئی ایگری کہ ان کو ریزنیبل اچھی پے دینی چاہیے, لیکن ان کا تو وہ خود اس میگنیٹیوڈ کو, اس انفلوئنس کو میجر ہی نہیں کر سکتا استاد. جو نسلوں کو سنوارنا ہے, جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آپ کے شاگرد آپ سے بہت آگے نکل جاتے ہیں پیچھے, وہ آپ کو یاد کرتے ہیں دعاؤں میں, آپ دعاؤں سے جیتے ہیں ان کی. تو ایکچولی یہ اصل اجر ہے, اور اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر آپ ایک ایک منٹ کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں. تو یا تو پھر ایسا ایپٹیٹیوڈ ہے تو ٹیچنگ میں آئے, نہیں تو نہ آئے, جا کے موبائل کی دکان میں موبائل بیچ لیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ ٹیچر نا ہماری صرف ایجوکیشن تک نہیں رہتا تھا, ہماری تربیت پہ کام کرتا تھا, اور اس تربیت کے اندر وہ مجھ سے بھی پوچھتا تھا بیٹا تم فجر پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں پڑھ کے آئے. اور ایون یہ اتھارٹی ہمارے محلے کی بڑی عورتوں اور محلے کے بزرگوں کو بھی تھی کہ جاتی لڑکی کو پوچھے کتوں آ رہی ہیں, کتنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس چیز کو یہ ایکٹ ٹیچر کرے تو بھی برا منایا جاتا ہے, محلے کا کوئی کرے تو بھی برا منایا جاتا ہے. کیا پہلے غلط ہو رہا تھا یا اب غلط ہو رہا ہے؟ ویل میں یہ سمجھتی ہوں جنریشن آفٹر دا جنریشنز چینج تو آتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ایویڈنٹ, اس نے آنا ہے, دیٹ از دا اسپائس آف لائف, اس نے آنا ہے.
شاید ہم سے پہلے کی جو جنریشنز تھیں، پھر ان سے پہلے جو تھیں، تو بہت فرق ہے. میری نانی کی جو مدر تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ تعلیم بچیوں کی بالکل منع تھی دیہات میں. میری نانی نے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے جس دیہات میں وہ تھیں تو خود جا کے نا نوک کر کر کے کنڈیاں وہ جو ہوتی تھیں پرانی کو کھٹکھٹا کے کہ چلو بیٹیوں کو میرے ساتھ بھیجو. ایسے انہوں نے کام شروع کیا اور وہ اسکول شروع کیا. وہاں کی وہ ہیڈ مسٹرس بھی بنی. پھر وہ گورنمنٹ نے لے لیا اسکول, انہوں نے خود سے انیشیٹ کیا. آج بھی وہ اسکول ہے ماشاء اللہ, اور ابھی وہ اسکول جو ہے وہ سیکنڈری اسکول تک پہنچ گیا اور اتنی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو وہ جنریشن جو یہ کہتی تھی کہ بچیوں کو تو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے, پھر وہ جنریشن آئی جس نے کہا کہ نہیں میں ساتھ ہوں, میں عورت ہوں, میں لے کے جاؤں گی اور میں پڑھا کے واپس چھوڑ کے جاؤں گی. اتنی بڑی کنٹریبیوشن اس دیہات میں ہوئی کہ وہ سراؤنڈنگ کے سارے دیہات اور سب میں پھر ایک جنریشن آئی کہ جب وہ گورنمنٹ نے اون کر لیا تو اس کے اندر پھر فردر کام شروع ہو گیا اور بہت سے ٹیچرس کو وہاں پہ ڈیفینیٹلی مواقع ملے سرو کرنے کے. تو یہ جو جنریشنل چینج ہے اس میں پروگرس بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی پروگرس نہیں بھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی. صحیح ہے. اس وقت کیونکہ ہم جس ایرا میں ہیں یہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے, ہم اس کو نہیں بھول سکتے. بچہ ٹیکنالوجی میں آنکھ کھول رہا ہے, ڈیجیٹل نیٹو ہے, اس کو جو فلکس آف انفارمیشن ہم دے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی تو غلطی ہے. ہم بھی رول ماڈل نہیں بن پا رہے, میکسیمم کیسز میں ہم بھی ان کو وہ نہیں دے پا رہے جو ہمیں ان کو دینا ہے. اور اسی لیے ان کا نعم البدل, مائیں بھی اگر موبائل دے دیتی ہیں تو پھر نعم البدل تو ماں تو موبائل ہو گئی نا. تو بہت سے کیسز میں بچے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے کسی بات کا, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. آپ اس کو موبائل چھڑوانے کی بات کریں گے وہ ریئیکٹ کرے گا. لہٰذا جب وہ پیرنٹنگ موبائل سے گیجٹ سے سیکھنا شروع ہو گیا, جب پیرنٹنگ ریپلیس ہونے لگ گئی, پیرنٹنگ کو آؤٹ سورس کر دیا اچھے اسکولوں کے ساتھ, یہ اسکول تربیت کریں گے, مطلب یہ بھی ذمہ داری اسکولوں کی ہے کہ ان کو سکھائیں. تو پیرنٹنگ ویک ہو گئی ہے انفارچونیٹلی میکسیمم کیسز میں. آبویسلی آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, بٹ ایک اوور آل جو میں جا کے اتنے سیشنس کرتی ہوں پیرنٹس کے, تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس وقت وی آر ان ٹربل, اور وہ ہم سے ہی ہوئی ہے, غلطیاں بھی کچھ ہم سے ہی ہوئی ہیں. تو اس ٹربل سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. اور پہلے اچھا تھا اب اچھا ہے یا بعد میں ہونا چاہیے, شاید اس کا بلیک اینڈ وائٹ میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن پیرنٹس اگر رول ماڈل بن جائیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنیں تو وہ بچے آپ کو سنتے ہیں. جب ہم سنتے نہیں ہیں اور ہم صرف نصیحت کرتے ہیں فار دا سیک آف ایڈوائز, کہ بس ہمیں بہت نصیحتیں آئی ہوئی ہیں, اور بہت سے ورکنگ پیرنٹس تو ویکینڈ پہ ہی رکھ لیتے ہیں ساری تربیت, کہ اب ویکینڈ ہے پکڑ لیں بچوں کو, پورے ہفتے کی نہ ہم نصیحتیں کر دیں, پورے ہفتے کی اب ہم تربیت کر دیں. وہ ان کے لیے بہت ہیوی ڈوز ہوتی ہے, اس لیے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں سنتے. میں پیرنٹنگ کے اوپر آتا ہوں, پورے میرے 3-4 سوال ہیں اس چیز کو لے کے. 2021-22 میں نا ایک جن نکلا بوتل سے, چیٹ جی پی ٹی کا, ہے نا. تو ابھی پھر میرے ذہن میں ایک پرانی کہانی ذہن میں, نیپولین ہل نے کوٹ کی تھی ہنری فورڈ کی میرے خیال میں, کہ اس پہ کیس ہوا کہ اس نے کہا جی اتنا امیر آدمی ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ امریکہ کا بزاد ہوا, فلانے کا فلانا کون ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن سے میں جو سوال پوچھنا چاہوں مجھے بتا دیتے ہیں, میں نے جان کے کرنا کیا ہے کہ فلانے ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے, فلانی چیز کیا ہے, کیا چیز کیسے ورک کرتی ہے. میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتا سکتے ہیں. میرا کام ہے بزنس کیسے چلایا جاتا ہے, اسٹریٹجک مائنڈ, میں یہ چیز کو دیکھتا ہوں. تو انٹائر ایجوکیشن سسٹم جو میں نے دیکھا جو اب بھی ہے, دیٹ از انٹائرلی بیسڈ آن میمورائزیشن. میمورائز کرو. تو اب ہر انفارمیشن میم جو میں چیٹ جی پی ٹی سے ریٹریو کر سکتا ہوں اسے میمورائز کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. ڈونٹ یو فیل کہ اس سے اس قدم سے آگے بڑھنا چاہیے, صرف کیا ہے یہ جاننے کے بعد ہم کیسے کرنا ہے اس چیز کی طرف ہم آئیں. تو ڈونٹ یو فیل کہ کیسے مینیج کر رہے ہیں اس پرابلم کو؟ 100% ایگریڈ. میمورائزیشن کسی بھی دور میں ایکچولی یہ کامیاب نہیں تھا, تو کہیں کہیں شاید ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. صرف میمورائزیشن پہ کر رہے ہیں. میمورائزیشن صرف ایک بیس دے سکتی ہے, ایک پہلی سیڑھی, ایک پہلا قدم. جب چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا, جب یہ اے آئی نہیں تھا, اب اے آئی کے بعد تو ایک پیراڈائم شفٹ ہے. آپ اگر ڈاکٹر باربرا ہیں یو ایس میں, شی از ورکنگ آن موکس, تو وہ شی کیم اینڈ آئی میٹ ہر, اور انہوں نے پوری ایک تھیری اور ریسرچ پہ کام کیا, اور وہ سارا انہوں نے پھر دکھایا کہ کیسے نیورون جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور ہمیں بیسکلی برین ہمارا جو ہے وہ لینئر
کبھی بھی یاد نہیں کرتا. ہم بچوں کو لائن یاد کراتے ہیں نا کہ یہ پڑھیں, ہم سب کون ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا دین واٹ ایور. سو یہ یا اگر ہم دین کو چھوڑ دیں تو کوئی بھی سائنس کا جو ہے وہ پودا جو ہے اس کے 4 حصے ہیں تو ایک یہ ہے تو واٹ ایور. تو لائن میں برین کام نہیں کرتا, یہ ایسوسیشنز ڈیولپ کرتا ہے, یہ ویب بناتا ہے کانسیپٹ کا. نیورون کے سگنل انہوں نے دکھائے باقاعدہ, ہاؤ دا سگنلز آر ایکچولی ورکنگ اینڈ گریبنگ دا کانسیپٹس اینڈ دا کانسیپٹ فرام دا کانسیپٹ میکنگ. جیسے اسپائڈر کا ویب ہوتا ہے ایسے ہمارے دماغ میں وہ ویب بنتا ہے اور اس کے اندر سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں ایکچولی, جو ہم ایک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ریفریز کرتے ہیں, کانسیپٹس کو لے کر آتے ہیں اس کی طرف. تو اس طرح سے مائنڈ اگر کام کرتا ہے تو پھر ہم لینئر, مجھے تو میمورائزیشن کے علاوہ لینئر لرننگ کے اوپر بھی ایک ہے کہ ہم اسی کے اوپر کیوں فوکس کر کے ابھی تک بیٹھے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب جو اے آئی کا دور ہے, اے آئی ہمیں بالکل سرو کر رہا ہے ود آل دیز کائنڈ آف, وین یو ٹاک اباؤٹ بلومس ٹیکزانومی تو اس میں جو ریممبرنگ کی اسٹیج ہے, کیونکہ اس میں برین کے اس نے 6 ڈومینس بتا دیے, تو ریممبرنگ بھی اے آئی کر سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ بھی وہ پلے کر سکتا ہے. ہاں پرابلم یہاں ہے, ٹیچرز تو خیر پہلے یوز کریں, بچے کو ہمیں کسٹمائزڈ وے میں اے آئی پہ اوپر لانا ہوگا. اس میں اگر ہم اوپنلی ان کو گیجٹس اور چیزیں دے دیں کہ ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے اے آئی سے کریں, تو ڈیفینیٹلی ان کی کریٹیوٹی کے اوپر ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. دنیا میں بہت سے کنٹریز اس طرف آئے پھر پیچھے ہٹے, اور جب تک ہم بچوں کے لیول پہ بچوں کے لیے اے آئی کے الگورتھم اور ٹولز اور اس کو آپ جو بھی کہیں ایک کسٹمائز وے میں کہ اس میں بچہ ہی اس کو یوز کر رہا ہے, اور وہ جیسے یوٹیوب کا چینل ہے, پھر یوٹیوب کڈز آیا تو بچوں پہ چیک ہے, تو یوٹیوب کڈز میں ہم بڑے سیف ہیں, بچہ یوٹیوب کڈ پہ ہے فائن, کچھ ایسا نہیں کھلے گا. اسی طرح اے آئی کے ایسے ٹولس جو بچوں کے لیول پہ ہوں. آئی پرسنلی فیل میرے پرائمری کا بچہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ اے آئی سے ایسا پوچھے جو اس کی کریٹیوٹی کے اندر کوئی ہنڈرنس کو پرابلم نہ آئے. تو وہ جو بہت سے ٹیچرز یا پیرنٹس کے کچھ فیئرز ہیں وہ بھی کم ہوں گے. بچے کی ٹو دا پوائنٹ کرسپ آن اسپاٹ بالکل ڈائریکٹ وے میں لرننگ ہوگی, اور آئی تھنک وہ سیف بھی ہوگا ان کے لیے. تو دیٹس وٹ آئی بلیو کہ children can work on it, but with some customized model. Good suggestion, very good suggestion, بہت یونیک پرسپیکٹیو ہے. بٹ مجھے بتائیں کہ ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی کو اب کیسے پکڑ رہے ہیں آپ, کہ ایک بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا پائتھون کا پروگرام بنا کر دو یا مجھے فلانے بک کی سمری دو, تو وہ میرے سامنے لے آتا ہے, تو پیپر میں تو چلو ہو جاتا ہے, وہ بھی نہیں پتا کہ کریمنگ کر کے کیا کہ اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. ہاؤ وڈ یو نو کہ بچے کو آیا بھی ہے کہ نہیں آیا؟ I think practical is the best way. Presentations again are the best strategies. جب بچہ بولے گا ایکٹ کرے گا تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پرسنلی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ میرا بڑا کی ایریا ہے, ایلیمنٹری بھی ہے, تو میں اسکولس کے اندر میں نے 25 سال ہو گئے کام ہی کیا اسکول ایجوکیشن کو ہی. میں نے ایکچولی میں نے یہ سوچا کہ ایک ہی ایریا کے اندر اسکلفل ہونا چاہیے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی میں رہ کے ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اب اس وقت جو پرائمری کے اندر بھی ہے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ بچے وہی جو میں بات کر رہی تھی کسٹمائز وے میں کریں. جہاں تک پکڑنے کی بات ہے اس میں تو اب اے آئی ہیومنائز بھی کر رہا ہے اور یہ سب کر رہا ہے, تو مشکل ہوتا جائے گا نا اس کے. تو آئی تھنک ہینڈز آن ایکسپیرینسز جتنا ہو, ہینڈز آن مائنڈز آن, بچے جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جب انکوائری بیسڈ لرننگ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آ کے پریزنٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک اور اپنے بزنس ماڈل کھڑے کرتے ہیں. ایک پرائمری کا بچہ بھی جب وہ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے, اس وقت ایون کوڈنگ جب بچے سیکھ رہے ہیں یا روبوٹکس کو, ڈیفینیٹلی اب ہم بہت زیادہ اس طرف ایک ٹرینڈ آ رہا ہے, پاکستان میں بھی تھوڑا سا لیٹ آیا لیکن آ رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چیٹ جی پی ٹی نہیں کرنی, انہوں نے خود ہی سے ماڈلس بنانے ہیں, کام کرنا ہے. ہاں ہیلپ کے لیے دے کین گو فار دیٹ, بٹ آئی اگین سے دیٹ اس کو ابھی میں ریکمینڈ پرائمری کے لیول پہ تو ٹیچرس کے لیے ہی کر رہی ہوں. بچوں کے ہاتھ میں ہم تبھی دے سکتے ہیں جب تھوڑا سا ان کو آپ مانیٹرنگ کے ساتھ مینٹورنگ کے ساتھ ان کو خود کروائیں, اور پھر یہاں وہ کسٹمائزڈ ہو. کیونکہ پرائمری کا بچہ جو ہے نا اس کی ابھی سمجھ بوجھ وہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کو بالکل بڑا اچھی طرح سے اس ٹول کو یوز کر پائے گا. ایٹ ٹائمس
ایسے کوشچنس ہوں گے جس میں وہ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں ہیں, ابراڈ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بچے نے سیوسائڈ کر لی, فرینڈ بنا لیا یا ایسے, اس نے آہستہ آہستہ اس کے مائنڈ کو جیسے ٹریگر کیا. تو دیر آر ایگزامپلس وچ آر ناٹ ویری گڈ سائن, اینڈ دیٹس دا ریزن وی نیڈ سم کائنڈ آف سپرویژن فار ریگارڈنگ اٹ فار دا ینگ چلڈرن. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حل اس کا کیا یہ ہے کہ ہم ٹیسٹنگ سسٹم کو تھوڑا چینج کریں؟ ڈونٹ یو فیل ہمارا جو بھی ہے, بے شک ہوم اسائنمنٹ تو مجھے لگتا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے. ہوم ورکس اور ہوم اسائنمنٹس کو اتنا زیادہ کرتے ہی نہیں ہے چیز, لیکن ہمارے کچھ ٹیسٹنگ سسٹم اپ گریڈ ہونے چاہیے. نہیں ہاں بالکل. ہوم اسائنمنٹ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں نا ٹیچرس پروجیکٹ بنا لائیں, تو میں نے بہت سارے ٹیچرس کو دیکھا ہاں جی یہ پروجیکٹ بنا لائیں, یہ لائیں. سوری ٹو انٹرپٹ, ہمارے نا الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہال روڈ سے بنے بنائے پروجیکٹ ملتے تھے, خرید یہ بات. اور میں نے 4 سال میں نے اکیڈیمک رائٹنگ کیا, امریکنس کی اسائنمنٹ لکھ کے میں نے پیسے کمائے ہیں. یہ میرے پہلی جاب یہ تھی, تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے, ہم شریف آدمی تھے, ایسے ہوتا ہے. بالکل. اور وہ سادگی میں ہی آپ نے جو ہے نا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز, مجھے پتہ چلا تو نہیں کیا, نہیں پتہ تب. تو وہ بچوں کے ٹیوٹرز بنا رہے ہیں, تو وہ ہوم اسائنمنٹ ملی جی آپ بنا لائیں پروجیکٹ. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کے ساتھ مل کے بنتا ہے, بچوں کے گروپ ورک ہوتا ہے, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. ابھی آپ ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہر بچے کی اسیسمنٹ کا ماڈل ہوتا ہے ٹیچر کے پاس. پریزنٹیشن کس نے کی, گروپ کے اندر کون ریسورسز کا مینیجر کون تھا, کس نے لیڈرشپ رول میں اس کو باہر سے جا کے اس کے اندر کوئی سروے کنڈکٹ کیا, کس نے یہ. تو ہر ایک کی اسکورنگ اور ہر ایک کی گریڈنگ اس کے مطابق ہوتی ہے. وہ ہولسٹک ایک ہی نہیں کہ 10 میں سے 5 نمبر اس گروپ کے ہیں. ہمارے ہاں ابھی ایگزام سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے. ہمیں ایک تو 2 تک ریلیکس کر دیں, خدا را ہم تو کہہ کے بہت سجیشنز دے چکے ہیں. تو ہماری جو پری پرائمری ہے وہاں پہ کوئی نمبر گیم نہیں ہونی چاہیے. ریلیکس ہے مطلب ختم کر دیں, گریڈنگ. میں دیکھا جاپان میں تقریباً میرا فرسٹ ایئر تک نہیں ہے کہ 7th کلاس تک شاید ہے ہی نہیں ایگزام. 7 ایئرس تک تو موسٹلی ایئرس تک تو نہیں ہے بہت سی جگہوں پر, اور کچھ ہیں جہاں پہ پرائمری تک بھی ہے سچ کوئی نمبرز کا چکر نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ گریڈ 2 تک جو ان کے مونٹیسوری کے ایئرس ہیں اسپیشلی, اس میں اگر ہم فریڈم ان کو دے دیں. اور ایک ہمارے ہاں جو بہت کلچر ہے کہ میٹرک میں اتنے نمبر, اس کا بورڈ لگنا, اس کی فوٹو لگنی, اس کے اندر کمپٹیشنز, اسی کے سر پہ دوسرا بورڈ لگ جاتا ہے, تیسرا, پورے ایریا کے اندر جو ہے نا آپ کو وہ ہوگا عجیب سا ایک. اور ہم کس دور میں ہیں, یہ دور بالکل ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. میں اکثر بات کرتی ہوں پرنسپل سے کہ مجھے اس دن مزہ آئے گا جب آپ کے اس بورڈ پہ نا آپ کا پلے گروپ کا وہ بچہ, اس کی فوٹو ہوگی اور ان کی ہوگی کس نے اسمبلی کنڈکٹ کی ہے مائک پہ آ کے. اس بچے نے ایک پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں ایک نئی بات بتائی ہے. وہ آپ کا نرسری کا بچہ جب بورڈ پہ آئے گا نا, دین مجھے بہت خوشی ہوگی. نمبرز کی اچیومنٹ کی بات کریں, پرفارمنس کی بات کریں, ہر کلاس امپورٹنٹ ہے نا. تو پبلک ایگزام بہت امپورٹنٹ ہے, مانا ہے, لیکن ہم نے وہ پبلک ایگزام جو ہے نا وہ مارکیٹنگ, کہیں کہیں پہ تو ویژول پولوشن بھی ہے. ویژول پولوشن سے مطلب نمبر ہی نمبر لکھے ہوئے. آپ کسی اسکول میں انٹر ہو رہے ہیں, باہر ایک بورڈ ہے بڑا سا لگا ہوا, اور اس میں صرف نمبر ہی نمبر لکھے. ایکچولی دیئر کسٹمر پیرنٹس آر ڈریون بائی دس نا, وجہ یہ. پھر بات وہیں پیرنٹنگ پہ آ جاتی ہے. پیرنٹس کو گائیڈ ہی نہیں کیا گیا, وہ سمجھتے ہیں بس, میں اسے گریڈ کی پریڈ کہتا ہوں کہ ہر وقت لگے ہو جو گریڈ کتنا ہے, گریڈ معاشرہ زیر تعمیر ہے. صحیح بات ہے, یہی مسئلہ, اور اسی کے لیے چندے کی اپیل ہے. کون سے وہ تو ہم بہت ہی لے رہے ہیں. کانسیپچول کلیئرٹی, انکوائری کرنا, سوال اٹھانا, فیلڈ میں جانا, یہ بچوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے وہ مشکل پیدا کریں, ٹیچر ان کے لیے چیلنجنگ رول میں آئے, وہ چیلنج بڑھاتا جائے. اچھا ٹیچر ہی وہ ہے جو آہستہ آہستہ چیلنج بڑھاتا ہے. میں بولنے میں کیوں آئی ہوں, میں ٹرینر کیوں ہوں آج. میرے ایک ٹیچر تھے, میں تو سمپل پڑھ رہی تھی, بس پڑھتے جا رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کریئر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا, ہم نے بننا کیا ہے. ہم بچپن میں سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن, ہم نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے, چلو پھر بڑے ہوتے ہیں تو ہم نے چلو یہ کرتے ہیں. تو کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, فقدان ہے. 6ٹھی جماعت میں تھی, الحمرا میں تقریر کی ایک, تو مجھے پہلا کانسلیشن پرائز مل گیا. کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ 6 کلاس میں تھی. کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو میرے خیال سے 1990 پتہ نہیں کون سا. نہیں, ہم نہیں کیلکولیٹ کرتے.
نہیں آپ کریں کیلکولیٹ. میں تو اس معاملے میں مجھے بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے پتہ چلے گا. مجھے آپ سے بڑی جیلسی اس بات کو لے کے, میں کو 10 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے پتہ نہیں اسٹیل ہی ہوا, آپ بڑی نہیں ہو رہی, جیسی تھی ویسی کی ویسی ہیں, یقین کریں آپ. میں آپ کی یوٹیوب کی پرانی 10 سال پرانی ویڈیوز نیچے ٹیگ کروں گا نا, آپ لوگ دیکھیے اور جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم کہیں سے کہیں اور غصے میں ادھر ادھر نکل گئے ہم. ہاں تو بس یہ ہے کہ تقریر. تو انہوں نے مجھے نا ایکچولی بہت برا میرا حال تھا. پہلی بار اتنی بڑی آڈینس, الامرا کا ہال, اور چھٹی جماعت کی بچی, اور جس نے 10ویں جماعت تک, چھٹی سے 10ویں تک سب کے ہی وہ اکٹھے کمپٹیشن تھا جس کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا تھا. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو بڑے لوگ آ گئے. اب میں چھوٹی تھی تو مجھے کانسولیشن ملا, تو میرے لیے وہ ایک رے آف ہوپ تھی. اب میرے ایک ٹیچر تھے جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے, مجھے پتہ ہے میں نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, بیچ میں رکی بھی تھی, پھر بیچ میں ہوٹنگ بھی شروع ہو گئی. تو وہ انہوں نے تھمز اپ کیا, یوں نا بیک پہ کھڑے تھے, بیک سے تھمز اپ, پھر دوسری بار بھی کر دیا. میری جیسے ہمت نہیں باندھ گئی, ہاں میں کر لوں گا. اب پھر کانسولیشن مل گیا. اس کے بعد مجھے ایسے ٹیچرس ملے جنہوں نے میرے نا اس اسکل کو پالش کیا. میں اسپیچز کرتی گئی, ڈبیٹس کرتی گئی, میں پریزیڈنٹ تھی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی. اس کے بعد انگلش بھی, اردو کی بھی. پھر اس کے بعد میں نے آل پاکستان ون کیا, آل پنجاب ون کیا, پھر آل پاکستان ون کیا. پھر جب میں ٹیچنگ میں آئی تو مجھے بہت شوق تھا کہ بچوں کے اندر یہ اسکل ہونی چاہیے نا. تو وہ پھر میں نے ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی میرے ساتھ, میری ایک کالیگ تھی ہمارا, ہم لوگوں نے مل کے ایک بچی کو بڑا پریپیئر کیا. اس نے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر آل پنجاب ون کیا. تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے پرائز ملا, کوئی 100,000 اس کو ملا, 100,000 مجھے ملا. تو ہمیں جب ملا تو وی ور ویری اگین ایک وہ, ہاں تو وہ بڑا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہمیں مل گیا ہے. تو وہ دیٹ واز اگین این انکریجمنٹ کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں. اور پھر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ کنٹریبیوٹ ہوتا گیا ان ٹیچنگ, ان دین ٹریننگ. جب میں ٹریننگ میں آئی تو ٹریننگ میں میرے ہسبینڈ لے کے آئے مجھے. تو ہی واز سرونگ ان این آرگنائزیشن, وہاں پہ ہی واز ٹریننگ کوآرڈینیٹر. ہی سیڈ یو آر اے ڈبیٹر, یو آر اے ویری گڈ ٹیچر, یو شوڈ کم ٹوورڈس ٹریننگ. تو اس سے پہلے میں انگریزی کے اوپر کچھ کر رہی تھی برٹش کاؤنسل کے ساتھ اور یہ سارا. سو آئی کیم. تو میں یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک بولنے کی شاید اسکل تھی تھوڑی, اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی راستہ بنا دیا. تو میں ٹریننگ میں آ گئی. اور مجھے سیکھنے کا شوق تھا اور ایک بولنے کا شوق ہے. تو وہ بولنے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جو میں نے تقریریں کی یا کچھ کیا تو وہ کچھ کریئر بن گیا. ادروائز وی ہیو نو آئیڈیا کہ ہم کس طرف جائیں گے, کیا کریئر ہوگا. آج بھی بچے یونیورسٹیز سے جو آ رہے ہیں, میں ہائرنگ میں بیٹھتی ہوں تو پرنسپلس کی ہائرنگ بھی بہت بری صورت حال ہے. آئی ایم سو سوری. ہمارے اسکول کے جو پرنسپل شپ کے لیے لوگ آتے ہیں, میجورٹی بہت کم ہمیں اچھے لوگ مل رہے ہیں اس کرائٹیریا کے اوپر. ٹیچرس دیکھیں تو ڈگریز ہیں, زگ زیگ ڈگریز ہیں. یہ پہلے میں نے میٹرک کیا سائنس کے ساتھ, اس کے بعد میں نے ICS کر لیا. اور اس کے بعد پھر میری اماں کہہ رہی تھی کہ دیکھو اب اس میں تم پرشین رکھ لو, یہ رکھ لو. تو پھر میں نے یہ بھی رکھ لیا اور میں نے یہ والا BA کیا ہے یا میں نے کوئی BS کیا ہے. اس کے بعد MA کے لیے میں نے جو ہے نا وہ پھر ایک کورس ایکسٹرا کر لیا کیونکہ فلاں میری کزن ہے وہ کری تھی, یا میرے چچا نے کہا تھا, یا یہ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ انگلش بہت اچھی ہوتی ہے. تو میں نے MA انگلش تو کہاں سے کہ وہ گائیڈ ملتی ہے نا اردو بازار سے, وہاں سے لے لی تھی. اور پھر میں نے جو ہے نا کچھ پرائیویٹ کیا, کچھ اکیڈمی سے کیا, کچھ ایسے کیا. تو وہ میں نے یہ کر لیا. مجھے برٹش کاؤنسل میں مجھے گوروں کی بات یاد ہے, آئی واز اسٹڈنگ دیئر. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ وی ونڈر کہ دی آر آر ماسٹرز ان انگلش بٹ دے کین ناٹ اسپیک اے سنگل سینٹینس. تو یہ 2002 کی بات ہے. تو آئی واز اسٹوڈنٹ دیئر. تو وہ بڑے شوق تھے اس بات پہ کہ کیسے ہوتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب شارٹ کٹس لیتے ہیں اور ہم پراپرلی جسٹیفائی نہیں کرتے سبجیکٹس کو تو پھر ایسے ہوتا ہے, پھر کریئر بھی نہیں بنتے. تو ان بچوں کا بھی شاید قصور اس طرح نہیں ہے. یونیورسٹیز کو بہت اس پہ بات ہوتی ہے. میں خود یونیورسٹیز میں جب بھی گئی پینل ڈسکشن پہ اس پہ بڑی بات ہوئی ہے کہ ہم جب تک پریکٹیکل اسکلس کو نہیں لے کر آئیں گے بچوں کو پراپر, وہ جو اینڈ آف دا ایئر کوئی ان کا ہوتا ہے کہ جی فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہوتا ہے, اس کی بجائے پہلے دن سے شروع کرنا چاہیے. پہلے دن سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہو جائے اور اسٹوڈنٹ لیڈ کلاس رومس جو ہے نا وہ ہوں, یہ ریسرچرز بھی ہوں. اور ان کی ریسرچ کا بھی ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. بہت ڈسآنیسٹی بہت زیادہ, وہ بھی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. تھوک کے حساب سے پیپر لکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ, بہت زیادہ اس میں ڈسآنیسٹی ہے. نمبر والی بات مجھے بڑی آپ کی اچھی لگی
کہ یہ چیز جو ہے نا ویژول پولوشن یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وائی ڈونٹ یو گو ٹو یور اسکول اور وہاں جا کے انہیں کہیں کہ بھائی یہ نادیہ کی تصویر لگاؤ, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ یہاں سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, ہم سب جو بھی کامیاب لوگ ہیں ان کو جا کے کہنا چاہیے کہ یار نمبر کیوں لگا رہے ہو, ہماری تصویریں لگاؤ, جسٹ پٹ دا ایلومنائی ان دیٹ, تو پتہ چلے کہ یار عمران خان ایچیسن سے پڑھا, اس کی فوٹو لگاؤ وہاں پہ. نواز شریف بھی کہاں سے پڑھا وہ بھی لگانی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. ہاں, اپارٹ فرام آل دا پولیٹیکل, ہمیں بیسکلی ہمیں ایک تو کردار کو ویٹیج دینی ہے. عارفہ سعیدہ صاحبہ کی بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ ہاؤس نمبر سے, اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے کہ اب گھروں کے نمبر آپ کی شناخت بن گئے ہیں, آپ کی عزت کا مقام جو ہے وہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کی کون سی لوکیشن ہے, گھر کا نمبر کیا ہے, تو وہاں سے ہم ہمارے کچھ پوش ایریا ہیں وہاں پہ آپ ہیں تو آپ بڑے کمال, بھئی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں. تو یہ جو چیز ہو گئی, یہی چیزیں ایکچولی ہمارے زوال کا باعث بھی ہیں. یہ جو ویژول پولوشن کی آپ نے بات کی, گھروں میں جو ویژول پولوشن ہے بچوں کے لیے جو کہ ہمیں ڈوپامین شاٹس دیتا ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ کیونکہ میرے خیال میں بچوں سے پہلے تو ماؤں کا علاج کرنا چاہیے جو سارا دن, میں اس بیماری کا ایک نام میں دیتا ہوں, بیماری کا نام ہے ٹک ٹاکیفیکیشن. اور اس کو ٹامس ہارڈی نے اس کو لکھا مائکرو ویو مینٹیلٹی, 2 منٹ میں کھانا گرم. بڑا پیارا مجھے لفظ لگا, مائکرو ویو مینٹیلٹی. بالکل 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 بالکل. کیا حال ہے؟ یہ تھا آتھر ڈیرن ہارڈی, کمپاؤنڈ ایفیکٹ. ڈیرن ہارڈی, ایگزیکٹلی, ڈیرن ہارڈی کمپاؤنڈ ایفیکٹ میں بالکل کہا ہے. مائکرو ویو مینٹیلٹی تو اب ہم سب کے ساتھ ہو گئی ہے, اس دور نے ہمیں اتنا فاسٹ کیا ہے. لیکن یہ جو یوتھ ہے نا, اس کے اندر ٹھہراؤ بڑا ضروری ہے, اور ان سے کیونکہ بڑی امیدیں بھی وابستہ ہیں, تو وہ ٹھہراؤ جو ہم اشفاق احمد صاحب کو یوں بیٹھ کے سنتے تھے, اور میری بڑی ملاقاتیں رہی ان سے. آئی واز پریولیجڈ گورنمنٹ کالج میں, کیونکہ ہمارے وی سی کے چچا تھے, تو ہم ضد کر کے بھی کہتے تھے بلا دیں پلیز. میری انسپریشن اب جیلسی میں بدلتی جا رہی ہے, میں آپ کو ویسے بتا رہا. اچھا چلیں, تو وہ کہانیاں, اچھا اس وقت اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ اتنے بڑے انسان ہیں ہمارے سامنے, ہم لڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ, ہم لگے ہوتے تھے کہ بھئی نہیں یہ ایسے ہو تو کیا ہو گیا, یہ کو. تو نے بڑی کمال, ہی واز این ایکسلنٹ اسٹوری ٹیلر ایز ویل, اور بڑی سادہ, کمال, اتنی مشکل بات تھی سادہ کر کے سمجھاتے تھے. ہم جیسے نلائکوں کو کہ ہم لوگ, میں تو انگلش ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے ہر وقت اردو ڈپارٹمنٹ میں ملتی تھی وہاں پہ, کیونکہ وہاں وہ آتے تھے. تو جاوید اقبال صاحب جو ہیں, ان سے ڈاکٹر جاوید کے ساتھ بھی رہی ملاقات. تو بالکل ایسا ہے. کمنگ ٹوورڈ دا پوائنٹ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ مدرس, اسکرین ایڈکشن, رول آف مدرس بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے 5 سال بچے کے ہاتھ میں موبائل کبھی بھی نہ دیں. اچھا, پر وہ دیکھ تو رہا ہے نا ہمیں یوز کرتے, ان کے ہاتھ میں نہیں دے رہا, وہ دیکھ, نہ کریں, ان کے سامنے یوز قربانی دیں. میرے اپنی بہن اور بہنوئی نے یہ کیا ہے, وی ڈیڈ دا ایکسپیریمنٹ ایٹ ہوم. اچھا, ہاں, تو ہم نے یہ کیا کہ وہ بچوں کے سامنے, جو چھوٹے بچے ہیں, ڈیفینیٹلی ایک بڑا ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جو چھوٹی والی ہے ابھی 5 سال سے, مطلب اسکول جانے سے پہلے یہ کہنا چاہ رہی ہیں, پہلے تک بالکل ان کے سامنے موبائل ایسے ہی کم یوز کریں جیسے ہم کوئی گن ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, چھری نہیں دیں گے, وہ والی چیز ہے. اور یہ بہت ڈینجرس ہے, موبائل تو بچوں کے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو بنا ہی نہیں بچوں کے لیے. تو وہ ہم ایٹ لیسٹ 5 ایئر بھی اگر ہم کچھ کمپرومائز, کچھ سیکریفائز پیرنٹس کر لیں. اب یہ ہے کہ آپ, انہوں نے کیا کیا ہوا, وہ بٹنوں والے موبائل ہاتھوں میں رکھے ہوتے ہیں کال سننے کے لیے, وہ موبائل ان کے پاس ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو پلیسمنٹ ہے, اور وہ انہوں نے, اور جو بہن ہے وہ تو اٹس دیٹس اے ماڈل اف مدر کین فالو. وہ اس نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں واٹس ایپ ان ٹائمس پہ دیکھ لیا کروں گی میسیجز اور یہ سارا, بیکاز یہ میرا جو ٹائم ہے ود دا چلڈرن ہے, تو اس لیے میں ان ٹائمس کے اندر انٹرولز ہیں جس میں وہ دیکھتی ہیں, اور باقی وقت وہ انہوں نے دوسرے فون بچوں کے سامنے رکھے جس میں ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. مجال ہے وہ بچے وہ پکڑ لیں, کوئی اٹریکشن نہیں ہے اس فون کے اندر. ایک اور چیز ہے کہ ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں کچھ چیزیں. اب ٹین ایجر بچے ہو گئے تو انہوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے, اب انہوں نے تو موبائل پہ بھی جانا ہے, ان کو موبائل ضرورت بھی بن جاتا ہے پھر, کیونکہ انہوں نے نکلنا ہے باہر, اکیڈمیز میں جا رہے ہیں کہیں بھی. تو آپ کو لگتا ہے اگر کہ ان کے پاس موبائل ہو اور آپ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں, ویسے تو اٹس گڈ ٹو ہیو کروم بکس اور آئی پیڈز, اور ان کے اوپر بچے رہیں, لیکن جب بچے ڈیفینیٹلی بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دینا تو ہے ون ڈے اور دا ادر.
ٹھیک ہے. اچھا یہیں سے اگلی بات ہوتی ہے ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے نا. تو میری پوڈ کاسٹ میں تھی مس تابندہ اسلام سے ایجوکیشنسٹ, آپ جانتی ہیں انہیں. ان سے میں نے عرفہ کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا عرفہ کریم کو عرفہ بنانے والی تو اصل میں اس کی مدر تھی نا. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ مائیں بنائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہم سے بات کی انہوں نے کہ ڈو ناٹ کال ہر اے میریکل چائلڈ, کیونکہ جس وقت آپ میریکل کہہ دیں گے نا کسی کے لیے وہ انسپریشن نہیں رہتی بچی, کہ وہ تو پھر گاڈ گفٹڈ لے کر آئی تھی نا. ایکچولی وٹ میڈ عرفہ واز ہر مدر اینڈ ہر پیرنٹس دونوں کا ایکول رول ہے. میں کہتا ہوں ماں کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں آپ بچے بنانے کے بجائے مائیں بنانے لگ جائیں. آپ لوگ پی ٹی ایم میں بچوں کی کلاس لے لیتے ہیں, آپ ماؤں کی بھی تھوڑی کلاس لیا کریں. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ بہت اچھی آپ کی یہ سجیشن ہے, یہ آئیڈیا ہے. تابندہ از اے ونڈرفل پرسن ان بزنس انڈسٹری اور ان ایجوکیشن ایز ویل. اینڈ میں نے تو نظم بھی لکھی تھی اور اس میں نے آخری لائن بھی یہی تھی کہ عرفہ زندہ ہے اور وہ تابندہ ہے. کیا بات. تو تابندہ ان کی ویژن کو لے کے چل رہی ہیں, اس لیے وہ بہت ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. عرفہ کریم کی جو ویژن ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, زندہ ہے. ان کی مدر کا رول نو ڈاؤٹ وہ جا رہی ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں, مختلف مدر سے, پیرنٹس سے, ٹیچر سے ایڈریس کرتی ہیں اور وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ مدرہڈ جو ہے وہ بیسکلی کس طرح سے ہمیں ایکچولی اپنے بچوں کو, اسپیشلی بچیوں کو, کیونکہ دیکھیں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچی بھی ہے. عرفہ جو ہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس طرح کا ایکسپوجر, اس وقت ابراڈ بھی جانا, اور یہ ہم لوگ تھوڑا ہو جاتے ہیں ہاں نہیں بیٹی ہے تو یہ جو ایک چیز ہے کہ وہ بیٹی بھی, اور پھر ماشاء اللہ ود دیٹ مچ ایکسپوجر ود ویژن. عرفہ کے ساتھ میری کنیکٹیوٹی بھی ایک بہت یونیک سی ہے, اسپریچول ہے. عرفہ خواب میں بھی آ جاتی ہیں, عرفہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو میرے اور مس سمینہ کے بیچ میں بھی ایک کنیکٹیوٹی عرفہ ہیں اور ہمارا بڑا پیار ہے. میری بہن ہے وہ, تو ہم جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ذکر عرفہ کا رہتا ہے اور بہت کام وہ لوگ کر رہے ہیں. اور آئی ایم ود دیم, پوڈ کاسٹ بھی کر رہی ہوں ان کے ساتھ. جو ٹیچرس ٹریننگ پہ انہوں نے کہا نادیہ میں نے تمہارے ساتھ ایک سیریز کرنی ہے. اچھا, تو اب ایک سیریز چل رہی ہے جو پوڈ کاسٹ کی, تو الحمدللہ اٹس گوئنگ ویری ویل. تو بالکل آپ کی بات بچا ہے, اور اس کے ذریعے بھی وہ گائیڈ لائن ہی دے رہی ہیں ٹیچرس کو, فیمیل ٹیچرس کو بھی, مدرس کے لیے بھی وہ کر رہی ہیں. تو بالکل ایسی اور بھی مائیں ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ویمن لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری ڈگریز ہوں, آپ بہت ماڈرن ہوں, آپ جو ہے آپ نے بڑا بزنس پڑھا ہو, آپ کو بہت کچھ پتہ ہو, بڑا ایکسپوجر ہو, تو آپ ماؤں کو سکھا سکتے ہیں. ایک ان پڑھ ماں بھی ایون اتنی خوبصورت بات کرتی ہے. میں ایک جگہ 1000 پیرنٹس تھے اور شکر گڑھ سائڈ پہ 10 دیہاتوں سے آئے ہوئے, ایڈریس کر رہی تھی, ان سے بات کر رہی تھی. تو پنجابی میں شروع ہو گئی کیونکہ وہ پنجابی زیادہ سمجھتی تھی, مائیں بھی اور سارا. تو ایک تھی جس کے دونوں بچے آرمی میں گئے, میجر, اور اس طرح. پھر ایک جو بچہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ بڑا زبردست ایڈمیشن ہوا نسٹ کے اندر, اس کو ڈیفینیٹلی کچھ فنڈنگ بھی ہوئی. ماں ان پڑھ تھی اور بچے کہتے تھے کہ انہوں نے ہی پڑھایا. ایک بچہ اسی اسکول میں تھا جہاں پہ میں ڈیفینیٹلی جن کے پلیٹ فارم سے میں ایڈریس کر رہی تھی. تو وہ مدر کو میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے, آپ تو ان پڑھ تھیں, تو بچے سارا کریڈٹ تو آپ کو ہی دیتے ہیں. وہ کہتے نہیں, مطلب ایک تو ٹھیک ہے نا, یونیفارم ریڈی کر دیا ہے, کھانا بنا دیا ہے, ٹائم ٹیبل دے دیا, سپورٹ دے دی, یہ دی. وہ کہتے ہماری پڑھائی ہماری ماں نے کرائی ہے. وہ کہتی میں تو ان پڑھ سا, میں نہ دیاں ڈائریاں ویکھدی سا کالیاں ہوندیاں, انہاں اتنے میں لیکا مار لیندی سا. 1 2 3 ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਅੱਜ 4 ਕੰਮ 5 ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ یہ 5 کام ہو گئے ہیں, یہ 4 کام ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا. اکاؤنٹیبلٹی, ٹائم ٹیکنگ, بانڈنگ, اور پھر ان کا کنسرن کتنا ہے اپنے بچوں کی طرف. تو یہ ایک ان پڑھ ماں بھی بڑی آئیڈیل ہو سکتی ہے ان دس وے کہ اس کے تینوں بیٹے ماشاء اللہ بڑا سکسیزفل ان دیہاتوں کے اندر وہ کام کر رہے تھے. تو آئی تھنک اس میں جو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے وہ ان تمام ماؤں کو کرنے کی ضرورت ہے جو ایکچولی لیڈرشپ رول میں, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ وہ ہیں.
اب یہ بھی علمی ہے. صحیح. بہت سی خواتین کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کیا ٹیلنٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلیس کیا ہے, وہ کتنی کامیاب مائیں ہیں. صحیح بات. ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ اپنی گھر گرہستی میں یا وہ اپنے گھر اور آفس اور چیزوں کے اندر اتنی پری آکوپائڈ ہوتی ہیں کہ ان کو ہارڈلی کہیں سے وہ انکریجمنٹ کی, اپریسیشن کی آواز آتی ہے کہ نہیں بھائی تم نے تو بڑا کنٹریبیوٹ کیا گھر میں, تم بہت زبردست وائف ہو, تم کمال کی ماں ہو. ہمارے معاشرے میں ایسے جملے تھوڑے کم نہیں ہیں, بہت کم ہے, بہت کم. تو وہ سیکریفائس ہی کرتی رہتی ہے. مین لے جاتے ہیں بہت سی اپریسیشن, مین لے جاتے ہیں. میجورٹی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ سیکریفائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہی اچھی مائیں بھی ہیں اور وہ بڑے کمال رول میں ہوتی ہیں, وہ کمپرومائز بھی کر رہی ہوتی ہیں, وہ اولاد کو کھڑا بھی کر دیتی ہیں, گھر بنا دیتی ہیں, پورا ایک معاشرہ کھڑا کرنے والی وہ خواتین ہوتی ہیں. لیکن ان کو آوازیں ذرا کم ہی سننے کو ملتی ہیں کہ آپ نے کچھ اس طرح کا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کیونکہ شاید ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ ہوتی ہیں ان سے کہ گھر گرہستی, کوکنگ. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کچن تو بس خواتین سے ہی ہے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, دیٹس اے بیوٹیفل ٹریڈیشن, بٹ اگر عورت وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مصروف ہو رہی ہے تو اس کی ہیلپ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, کوئی حرج تو مل کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, دین بھی کہہ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی ہم ان میں تھوڑا سا ابھی ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. کلچرل ایشوز ہیں نا. بیگم کا کام کروا دو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سنت رسول ہے, ہمیں رن مریدی کا ٹیگ لگ جاتا ہے. پہلے بیگم کے ساتھ کپڑے دھلوا دیے یا کچن میں کام کرا دیا, نیچے لگ گیا ہے نا. ہم نے اپنی ڈومینس ڈیفائن کر لی ہے نا. تو ویمن امپاورمنٹ ایک بہت علیحدہ سے بہت بڑا ایشو ہے, مگر میرے خیال میں جو ضرورت ہے نا وہ ویمن انکلوژن کی ہے. بالکل کہ امپاورڈ ہو گئے, چلے مین امپاورڈ ہو گئے, اب ضرورت ہے مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا. ضرورت اس چیز کی ہے, مگر وہ مسینڈری شروع ہو جاتی ہے نا, وہ مردوں کو رگڑنے پہ جو ہے نا وہ کچھ لکی ون ہے. میں اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھتی ہوں. مائی فادر ہیز پلیڈ اے لاٹ آف رول ان مائی ایجوکیشن. اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ, اور میں نے کہا گوروں کے ساتھ پڑھنا ہے, میں نے کیا کر رہے ہیں, ابراڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلا دی, وہ تو الگ بات ہے, نہیں گئی. لیکن ان کا جو ایک تھا نا, آئی بلانگ ٹو سید فیملی, تو hماری فیملی میں کوئی بہت زیادہ اس طرح سے ایکسپوجرز بچیوں کے لیے اس وقت اتنے نہیں تھے. تو آئی وینٹ ٹو آل دا انسٹیٹیوشنز, لیکن ہر کوئی اتنا پریولیجڈ نہیں ہے. پھر وین آئی گاٹ میرڈ, تو میں اپنی ہی اگر بات کروں تو ہسبینڈ بھی بہت سپورٹیو رہے. میں جو کام کر رہی ہوں ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, ان کا کانسنٹ ہوتا ہے. اگر ان کا کانسنٹ نہ ہوتا تو میری تربیت ایسی ہے میں کبھی بھی کرتی ہی نہ, میں شاید اس پوڈ کاسٹ میں بھی نہ ہوتی, کیونکہ میں اتنی میری تربیت اس طرح سے ہے کہ آلویز ٹیک دا اسٹیپ ود دا کانسنٹ آف یور ہسبینڈ. کیا چلے انہیں تھینکس بولنے پہ, تو تھینک یو سو مچ. بالکل, انہیں پتہ ہے میں ان کو کرتی رہتی ہوں, اور اکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے اس ریلیشن میں بھی کہ ایک دوسرے کو ہم دیتے رہے. کہہ رہے عورتوں کو ضروری ہے, مردوں کو بھی بہت ضروری ہوتی ہے. ایسے جملے ہمارے معاشرے میں ایسے جملے بہت کم ہیں. ہاں یہ بھی ہے نا, آئی ایگری. میری ریل جب چل رہی ہوتی ہے نا, میری بیگم ریل اسکرال کر رہی ہوتی ہے, وہ باقی سب میری آ جائے گی ریل, وہ اتنی تیزی سے اسکرال کرے گی نا اوپر. میں کہ یار مجھے بھی سننا, سارا دن آپ کو سنتی رہتی ہوں, یہاں بھی آپ کو ہی سننا ہے. نہیں یہ دونوں طرف سے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میکسیمم رول تو جو ارننگ کا ہے یا جو باہر نکل کے اتنا بھاگ دوڑ ہے, جو الٹیمیٹلی رول ہے وہ میلز کا زیادہ ہے. تو وہ تھکے ہارے جب آتے ہیں تو آبویسلی پازیٹیو آپ کی جو ٹاک ہے, پازیٹیو انرجی ہے, وہ ٹوٹلی ایک انوائرمنٹ چینج کر دیتی ہے. تو اس میں بھی پھر تربیت آتی ہے. مائیں بچیوں کی تربیت کرتی ہیں تو پھر بچیاں آگے ہسبینڈس کے ساتھ بالکل ویسے ہی ریلیشن رکھتی ہیں. جو مائیں خود نہیں پورٹرے کر پاتی ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی بچیاں وہی سیکھتی ہیں. اکثر یہ ہم کہتے ہیں کہ بچیاں ماؤں کا عکس ہوتی ہیں, اور میکسیمم کیسز میں ہوتی ہیں. تو ماؤں کا رول بہت بڑا ہے, بہت ہی بڑا ہے, اور ان کو ایکچولی اپنی تمام لیگیسی ٹرانسفر کرنی ہے بچیوں میں. بچیوں میں اسپیشلی ہم کیونکہ بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں ابھی, تو میں اسی پہ ہوں. بیٹوں کا بھی ایکولی بڑا امپورٹنٹ ہے. بیٹوں کو بھی مائیں بگاڑتی بھی ہیں اکثر, تو بہت ضروری ہے. جو چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کا رول زیادہ ہو جاتا ہے بیٹوں کی طرف, لیکن جب بچہ چھوٹا ہے, اس کی گود کی عمر ہے اور پھر اس سے تھوڑا بڑا ہے, تو وہ پھر مائیں ان کو ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی سیلف مینجمنٹ سکلز, اپنی لائف مینجمنٹ سکلز کو لینا ہے, بغیر اس کے کہ میری اس میں پتہ نہیں کیا انسلٹ ہو جائے گی کہ
کہ یہ میں نے چائے پی اور یہ میں کپ اپ سنک پہ رکھ کے یا دھو کے آؤں اس کو. صحیح. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر مائیں اچھا اولاد کو پال لیں تو وہی اولاد اچھا باپ, اچھا شوہر, اچھی بیوی, تو وہ سارا ڈیفینیٹلی وہ ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک میں نے نا معاشرے کا ایک عجیب و غریب المیہ ہے دیکھنے کو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ ماں اور بیٹی میں کئی دفعہ ایگوئسٹک مقابلے لگے ہوتے ہیں. ماں اور بیٹی میں, اور باپ اور بیٹے میں تو 90% جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب ایک ٹینشن قسم کا جو ہے نا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بہت کم ایسے فادرز ہیں جو اپنے پتر کو سینے سے گلے لگائے, پتر میں ایسے بڑا پیار کرتا ہوں, یا بیٹے بھی یہ ہمت کر کے کبھی کہیں اپنے ابا جی کو کہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. ڈیپ ڈاؤن بہت محبت ہوتی ہے, مگر ایسا ایک ڈسٹینس والا ریلیشن شپ بن جاتا ہے. مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر ہیں نا, آپ اس معاشرے کی ڈاکٹر ہیں میرے نزدیک. جزاک اللہ. میں جو میری ایک ہمبل رائے ہے اس پہ, میں یہ سمجھتی ہوں جو فادرز ہیں بیٹوں کو ایک تو وہ دوست بنا لیں. دوسرا, ہمارے ہاں جب ایک افراتفری کا عالم ہے, صبح صبح آپ اٹھتے ہیں, اچھے آپ کے لافظ نہیں ہیں, ناشتے پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ہمارے ریلیشن شپ پہ. ماں اگر اٹھی ہی نہیں ہے, یہ بھی میں نے ایسے بھی مدرس دیکھی ہیں کہ وہ سوئی ہی نہیں اٹھی اور لوگ اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے. وہ ماں کو نیند کیسے آتی ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہاؤ کین اے مدر سلیپ وین دا ہسبینڈ از گوئنگ ٹو آفس اور دا چائلڈ از گوئنگ ٹو کالج اور اینی ویئر. تو سب سے پہلے تو آپ کے جو گھر کی SOPs ہیں وہ آپ کی ڈائمینشن سیٹ کرتی ہیں ریلیشن شپ کی. اچھے الافظ ہونا بہت ضروری ہے. فادر کا ریلیشن بیٹوں کے ساتھ, اور آپ نے بات کی مدرس کا ریلیشن اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اس کے اوپر ایک اور ریلیشن ہے جو ماں اور باپ کا اپنا ریلیشن ہے ایز ہسبینڈ وائف. اگر ایز ہسبینڈ مطلب وائف کو وہ کہیں پہ پل ڈاؤن کرتے ہیں یا رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں یا کچھ بھی, تو بیٹے کے اندر بھی آٹومیٹکلی یہ چیزیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے انکانشیسلی. اسی طرح بیٹی اگر ماں کو دیکھتی ہے کہ وہ بھی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کے چکر میں ہے کہ باپ منع کر رہا ہے کچھ باتوں سے, بیٹی کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے, میں باہر جاتا ہوں, مجھے معاشرے کا پتہ ہے, میرے خیال سے اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, تو وہ اس کو نہ صرف نگیٹ کرتی ہے ماں, بلکہ سامنے کہتی ہے کہ تو ہمیشہ غلط کہتے ہیں, یہ ہیں ہی غلط, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو خواتین کی جو ہے وہ ایسے ترقی میں یہ حائل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. آئی ایم جسٹ گیونگ سم ایگزامپلز, را ایگزامپلس. تو اس سے یہ ہوگا کہ بیٹی کیا سیکھ رہی ہے کہ رسپیکٹ باپ کی ماں کی نظر میں نہیں ہے, اور ماں دراصل ویمن امپاورمنٹ شاید یہی ہے, اور مجھے تو وہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے باپ منع کرے گا, اور یہ میلز کا معاشرہ ہے اور شاید مجھے میلز کے ہی اگینسٹ ہو جانا ہے. مطلب وہ اس طرح کنکلوژن نکال لے گی. ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ نہ صرف اس ریلیشن شپ کا ان کی اولاد پہ اثر, ان کے اپنے اوپر اثر, اور وہ پورا گھر بکھر جائے گا. تو بہت سی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپس کے ریلیشن شپ میں بیلنس ہونا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, اور اچھے صبح کا جو آغاز ہے نا, میں صبح کو بہت مانتی ہوں. ہماری یوتھ سے میری ریکویسٹ ہے کہ صبح اٹھ جاؤ پلیز. یہ جو معاملات ہیں نا, ایک چھٹی آئے گی نہیں تو وہ اٹھیں گے 12 بجے, صبح نہیں اٹھتے. صبح اٹھ جائیں, صرف اپنی صبح یوٹیلائز کر لیں, آپ کی ساری بیماریوں کا علاج اس میں ہے, چاہے وہ اخلاقی بیماریاں ہیں, چاہے وہ عادتوں کی بیماریاں ہیں, کوئی عادت غلط ہے, چاہے آپ کا کوئی ایگو کا مسئلہ آ رہا ہے. صبح کا ٹائم اٹس فل آف انرجی, اتنی پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر, اتنی. دیکھیں گورا ابھی 5 AM کلب پہ آیا تھا, جس دن اس کو تہجد کا پتہ چل گیا نا, وہ تہجد کے اوپر کتابیں اس نے لکھ دی. پھر ہم یس رابنسن, کین رابنسن ہے نا, آئی تھنک رابن شرما, سوری یس رابن شرما نے لکھا 5 AM کلب. تو اگر وہ اس پہ آ گیا, تو میں سوچ رہی تھی تہجد پہ جب لکھی انہوں نے کتابیں, پھر ہم ان کو پڑھیں گے, پھر ہم کہیں گے ہاں یہ بھی تہجد بھی ہوتا ہے کچھ, چلیں اب اس پہ سیشنز کراتے ہیں کہ تہجد کے وقت. تو جو چیز ہمارے پاس لائعمل ہے اس کو فالو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھنے کا وقت ہے, اس کو آپ یوٹیلائز کریں. تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی ایگو کیا, آپ کے ریلیشن, آپ کی جو بیماریاں ہیں نفسیاتی ہیں, اخلاقی ہیں, میں نے تو دیکھا ہے, صبح اٹھ جائیں, پازیٹیو انرجی لیں, یہ سن سے لیں, آپ نماز سے لیں, آپ اپنے کاموں کو اسکیجول کریں, اپنے ارجنٹ امپورٹنٹ صبح ہی طے کر دیں, ہر چیز, فیملی کے الگ, پروفیشنل الگ, تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. پھر
آپ کا سٹنگ میل بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ویسٹ کی کتابوں میں پڑھتے کم از کم ایک میل تو اکٹھے ہونا چاہیے, تو ہمارا تو ہے کہ بھئی صبح کے وقت بھی اکٹھے اور شام کے وقت بھی اکٹھے. تو فیملی کوشش کرے کہ وہ اکٹھے میل پہ ہوں, چلیں ایک پہ ہی ہو جائیں. رات کا تو ایسا ٹائم موسٹلی ہوتا ہے کہ اس میں آپ ناشتے پہ بھی ہو سکتا ہے اگر ارلی اٹھیں تو میکسیمم. ہاں اگر فادر آؤٹ آف اسٹیشن آؤٹ آف کنٹری بہت زیادہ ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے. لینے والے ان کو بھی آن لائن لے لیتے ہیں, میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں کہ دے وانٹ دا پریزنس آف دا فادر. جلدی اٹھنے کے لیے جلدی سونے کا مسئلہ ہے, جلدی سونے کا مسئلہ. ایگریڈ. مہاتما گاندھی کہتے رہے جناح کو انہیں مت جگاؤ, پھر انہوں نے سونا نہیں ہے. وہ ہمیں جناح ایسا جگا گئے ہیں کہ اب ہمیں نیند نہیں آ رہی. یہ بس جناح کو تو ہم نہ ہی کچھ کہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں جو انہوں نے اتنا پیارا ملک دے دیا. ہاں جس دن مائیں ایون فادرس دے ہیو ٹو پلے دا رول ایز ویل. اس میں میں کہوں گی دونوں کا رول ہے کہ دونوں یہ جو موبائل ہے نا اس کو چھوڑ دیں سونے سے گھنٹہ پہلے, بچوں کے ہاتھ سے ڈیوائسز لے لیں. میں خود یہی پین لے رہی ہوں ایوری ڈے. میرے بچے بڑے ہو گئے تو ایوری ڈے آئی ہیو مجھے 20 منٹ اس چیز پہ لگ جاتے ہیں کہ پلیز پلیس دا ڈیوائسز, اٹس ناٹ دا ٹائم ناؤ, اب ہمیں سونا ہے پلیز. اور کبھی کبھی میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ میری آنکھیں سونے والی حالت میں پورا دن میں ارلی اٹھتی ہوں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیٹس اے ریکویسٹ ناؤ, اب آپ چھوڑ دیں سب, بیکاز اٹس انف. اب میرے اندر وہ بھی نہیں کہ میں بار بار آپ کو کہوں بس یہ ختم ہو رہا ہے, یہ فنش ہو رہا ہے, یہ گیم کر رہے ہیں, یہ بس میں نے نا ایک وہ سیزن دیکھ رہے تھے بس یہ تھوڑا سا. اگر ویکینڈ ہے, ویکینڈ نہیں ہے تو بھی بچے آپ کو پتہ ہے ان سے لینا اور پھر خود سے بھی دور کرنا نا. ہمیں بھی تو بڑا مسئلہ ہے, ہم بھی تو دور کر ہی نہیں سکتے. ہمیں تو وہ ایک فوبیا شروع ہو جاتا ہے کہ فون ہم سے دور ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی قیامت برپا ہو جائے گی. تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے 15-20 منٹ بعد اگر چیز نہیں پکڑی. اور جس دن میرا فون کبھی گھر رہ جائے تو میرے لیے وہ بڑا پیارا دن ہوتا ہے. اوہ پرسکون. لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے, میں کہتی ہوں واو دیٹس اے ویری آرگینک ڈے آئی مسٹ سے. میری جب بیگم میکہ جاتی ہے تب مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے. اچھا آج آپ کی بیگم اگر پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہے, ان کو بلاک کیا ہوا میں نے سوشل میڈیا کے ہر جگہ سے, اور یہ پوڈ کاسٹ اپنی بیگموں سے دور رکھیں. یہ غلط سجیشن ہے, یہاں میں آپ کو روک لوں گی کیونکہ باقی میں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈیفینیٹلی آئی واز ایگرینگ, بیوٹیفل کوشچنس, لیکن آپ بھی اپنی بیگم کے دم سے سارے کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل, وہ بڑا پیارا سا یہ ریلیشن ہوتا ہے. وجود زن سے ہی بھائی یہ سارا ہے رنگ, اور ہمارے وجود سے تو زانگ ہی زانگ ہے, ان سے رنگ ہی رنگ ہے. ایسا نہیں ہے, بہت زیادہ رول ہے میلز کا, بہت. کیا بات ہے, زبردست. اینی فائنل میسج ایف کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں آج ایک میسج جو پیرنٹس کے لیے دینا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے پاس جو الفا جنریشن ہے اور زی جنریشن ہے, اس کی تعلیم و تربیت کے اندر مجھے معلوم ہے کہ ہم بہت زیادہ ہمیں پریشانی بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کا حل بھی اسی پریشانی کے اندر ہے اور بہت آسان حل ہے, مشکل نہیں ہے. نمبر 1 یہی ہے کہ جس دور میں یہ زندہ ہیں اور جس دور کی یہ پیداوار ہیں, جو ڈیجیٹل نیٹو ہیں, یہ ان چیزوں کو آپ بھی سیکھ لیجئے. وہ گیمز, وہ ایکٹیویٹیز, وہ سیزنز جن کے اوپر آپ کی اولاد جو ہے وہ اس وقت اپنا ٹائم سرو کر رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو ضرور دیکھیے اور ان کے دوست بن جائیے. جب آپ ان کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو نصیحتیں نہیں کرتے, ان کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے, بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ تمام چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر اپنے پیرنٹنگ کے رول کو تھوڑی دیر کے لیے الماری میں رکھ دیں اور اپنے دوستی کے رول کو جو ہے وہ اپنا لیجئے. تو پھر دوست کی تو ہم ہر بات مانتے ہیں, دوست کے لیے تو جان بھی حاضر ہوتی ہے, اور ان کو اس طرح انگیج کریں کہ وہ اپنی ہینڈز آن ایکٹیویٹی سے انکوائریز کریں, سوال کریں, آپ سے کائنات کو تسخیر کرنے کی جستجو کریں. زبردست, بہت اعلیٰ. میں نے جتنی بھی باتیں مس نادیہ کے ساتھ کی ہیں نا, میں ان کو سمرائز کر دیتا ہوں. مجھے جو چیز سمجھ آئی, ڈو ناٹ مینیج دا پیپل, مینیج دا سسٹم. اگر آپ نے سسٹم مینیج کر لیا, اگر آپ نے رولز بنائے, ان رولز پہ ایکٹ اپون کر کے اگر ہم نے ہر چیز مینیج کر دی, گھر کے اندر بھی جو آپ نے کہا موبائلس کو, بچوں کو, اور اسکول کے اندر بھی, اف یو ول ڈیولپ اے گڈ سسٹم تو سب کچھ آٹومیٹکلی میرے خیال میں مینیج ہو جائے گا. میں مس نادیہ کو ایک دفعہ پھر بلاؤں گا 2036 میں, اور میں دیکھوں گا
کہ انہوں نے 10 سال کے اندر کیا کیا جو اپنے عزائم میں کتنے اچیو کر لیے. میم تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آئی ایم ریئلی گریٹفل. دیٹ واز این آنر اینڈ اٹ واز ونڈرفل کنورسیشن. تھینک یو. بہت شکریہ.